پاکستان کے جب 46 کے الیکشن ہوئے تو اس وقت باقی جگہ پہ بنگال اور ادھر بھی مسلم لیگ جیت گئی، یو پی میں بھی۔ پنجاب کا قائد اعظم کو بڑا یہ ڈر تھا کہ اگر اس کو خضریات کو اکیلا چھوڑ دیا گیا تو وہ پنجاب میں بڑا نقصان کرے گا۔ تو خوشاب کے جو ذمہ دار تھے ان میں صرف بھٹوال اور اہیر مسلم لیگ کے ساتھ تھے۔ خوشاب میں ہمارا سب سے بڑا دارہ تھا، بلوچوں سے بھی بڑا دارہ تھا، جہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ، اور ٹالرنس کا یہ عالم تھا کہ دارے کے اوپر ہم اس طرف سنی تھے، یہ ادھر شیعہ تھے۔ جو محرم میں مجالس ہوتی تھی ہمارے دارے پہ ہوتی تھی، ہمارا گھوڑا ذوالجناح بنتا تھا، لیکن ہم سنی۔ تو یہ مسلم لیگ کی یہاں تاریخ تھی کہ اس نے جو جڑ بنائی وہ ادھر خوشاب میں دارہ ہیران سے بنی تھی۔ کہنے لگا اگر آپ وعدہ کریں کہ آپ ووٹ مادر ملت کو دو گے تو ہم یونانی مسئلہ آپ کو دیں گے، لیکن میں بنیادی طور پہ ایک سٹرانگ لیڈرشپ کا قائل ہوں۔ خضریات خان کا تعلق بنیادی طور پہ خوشاب سے تھا۔ تو پاکستان کے جب 46 کے الیکشن ہوئے تو اس وقت باقی جگہ پہ بنگال اور ادھر بھی مسلم لیگ جیت گئی، یو پی میں بھی۔ پنجاب کا قائد اعظم کو بڑا یہ ڈر تھا کہ اگر اس کو خضریات کو اکیلا چھوڑ دیا گیا تو وہ پنجاب میں بڑا نقصان کرے گا۔ اس زمانے میں بریگیڈیئر امتیاز صاحب کے والد محترم شیخ بشیر احمد صاحب مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ ہوتے تھے، اور میرا کزن میجر اکرم خان اہیر، جس کے دونوں بیٹے بھی فوج میں تھے، وہ مسلم لیگ میں شامل تھے۔ تو قائد اعظم نے خط لکھا، اس کو کیا کہتے ہیں بشیر احمد ایڈوکیٹ کو، کہ اگر خضریات کو آپ نے اکیلا چھوڑ دیا تو پھر پنجاب میں مسلم لیگ کی حکومت کبھی نہیں بنے گی، تو کسی قیمت پہ آپ اس کو یہاں انگیج کریں تاکہ وہ اس در سے فارغ نہ ہو۔ تو اس وقت ذمہ دار جو تھے 4 بڑیاں فیملی تھی خوشاب شہر کی۔ سب سے بڑے بلوچ سردار جو تھے، نمبر 2 اہیر، تیسرے متوال اور چوتھے نائچ۔ تو متوالوں کے ساتھ ہمارا گروپ ایک تھا، چونکہ ہم بلوچوں کے خلاف تھے، وہ بھی خلاف تھے۔ تو اس وقت ہمارا الائنس بلوچوں مدوں کے ساتھ تھا۔ تو مجھے مسلم لیگ والوں کو بلوایا اپنا شیخ بشیر احمد نے کہ یہ قائد اعظم کا خط ہے۔ میں نے امتیاز میرا دوست ہے، کلاس فیلو بھی ہے، میں نے اس کو کہا کہ ڈھونڈو اس خط، اگر ملے گا تو بڑا ہسٹورک چیز ہے۔ تو اس نے ڈھونڈا، بیچارے کو نہیں ملا، لیکن دیٹ واٹ اسٹوری دیٹ میں سنا رہا ہوں اتھینٹک ہے، چونکہ وہ آدمی بھی اتفاق سے مر گیا جس نے مجھے یہ ساری داستان سنائی تھی، بیکاز ہی واز پارٹ آف اٹ۔ تو خوشاب کے جو ذمہ دار تھے ان میں صرف بھٹوال اور اہیر مسلم لیگ کے ساتھ تھے، باقی سارے جو تھے وہ کانگریس کے ساتھ یونسٹ تھے۔ الیکشن ہوئے تو یہاں جب آپ گزر کے آئے خوشاب کے اڈے سے تو سامنے جو ایک بہت بڑے گراؤنڈ تھا، کیمپنگ گراؤنڈ اس کو کہتے تھے، اور کیمپنگ گراؤنڈ میں تو ادھر سے شیخ بشیر نے کہا میرے دادا کو، امیر خان کو، اور جو لوگ تھے، خوشاب کی آبادی زیادہ تر کاروباری لوگوں کی تھی، اور وہ کوئی زمیندار نہیں تھے، 4 زمینداروں کے صرف 4 فیملی تھیں۔ تو وہ شہر جو تھا وہ مسلم لیگ کے ساتھ تھا۔ تو ان کا گروپ بنا کے تو یہ نواب ممتاز جو جہان آباد کے نواب تھے، ٹیوانا تھے، ان کے پاس گئے کہ آپ قربانی دیں اور وہاں ہمارے ضلع سے آ کے الیکشن لڑیں۔ اب اس زمانے میں ان کو کسی نے کوئی جگہ نہیں دی، انہوں نے کیمپنگ گراؤنڈ میں آ کے اپنا ڈیرا لگا لیا۔ یہاں ایس ڈی ایم ایک ہندو ہوتا تھا، مسٹر کپلا، اس کا نام مجھے پہلے تو یاد نہیں ہے، لیکن کپلا، اس کو جب پتہ چلا کہ یہاں مسلم لیگ کا کینڈیڈیٹ کا لگ گیا، اس نے فوراً نواب ممتاز کو حکم دیا کہ یہاں سے اٹھاؤ، یہ سرکاری زمین ہے، یہاں
کوئی نہیں ہو سکتا. تو جس وقت یہ خبر میرے دادا تک پہنچی تو وہ وہاں سے اٹھے دارے پہ. خوشاب میں ہمارا سب سے بڑا دارا تھا, بلوچوں سے بھی بڑا دارا تھا, جہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ اور ٹالرنس کا یہ عالم تھا کہ دارے کے اوپر ہم اس طرف سنی تھے, یہ ادھر شیعہ تھے. جو محرم میں مجالس ہوتی تھی ہمارے دارے پہ ہوتی تھی. ہمارا گھوڑا ذوالجناح بنتا تھا لیکن ہم سنی. دادا خصوصاً میرا بڑا تھا. تو وہ اٹھا وہاں سے دارے سے اور سیدھا نواب ممتاز کے پاس آیا ادھر. اس کے مینیجر تھے, وہ تو تھے نہیں. اس نے کہا جی آپ آئیں, میرا دارا بھی حاضر ہے, میں 2 مکان اپنے بھی خالی کروا کے دے رہا ہوں, آپ ڈیرا ہمارے پاس لگا لیں. تو یہ مسلم لیگ کی یہاں تاریخ تھی کہ اس نے جو جڑ بنائی وہ ادھر خوشاب میں دارا ہیرا سے بنی تھی. اور نواب ممتاز الیکشن تو ہار گیا, نواب خضریات خان جیت گئے, لیکن باقی جگہ وہ اتنا نقصان نہ کر سکے. تو دیٹ از تاریخ کی ہسٹری جو بتائی ہے پاکستان کی تھی. اچھا, آپ نے بات کی لال شاہ بخاری کی, انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پنگوڑے میں جھولے میں رکھنا. آپ نے مزار کی بھی بات کی ہے, تو آج کل ان کا مزار ہے یا جھولا ہے کیا؟ مزار سے مراد یہ ابھی تک پنگوڑے میں ہے, اور جو شروع سے ایک روایت چلی ہوئی تھی کہ ان کے جو کمرہ تھا اس میں کوئی داخل واخل نہیں ہو سکتا تھا, ان کے لیے ریزرو تھا. ان کی 2 ہدایات یہ تھیں کہ ہر جمعرات کو دیسی گھی کا دیا جلانا اور کبھی سونگ کے پھول میرے اوپر نہیں پھینکنے. جب بھی کسی نے پھینکے تو وہ نیچے گر گئے. اور دوسرا یہ بات تو مجھے اپنے والد صاحب نے خود سنائی تھی, چونکہ وہ ہر جمعرات کو جا کے دیسی گھی کا دیا جلاتے تھے. اچھا, مزار بھی ہے, کمرہ بنا ہوا ہے, اور اس کو میری پھر بیٹی نے بڑا زبردست قسم کا خرچ کر کے بنا دیا. وہ مزار اس لیے کہتے ہیں کہ اب اس کو مزار بن گیا, اور خصوصاً 10ویں محرم کو سب سے بڑا اجتماع وہاں ہوتا ہے. اچھا, آپ نے مقامی سیاست کی بات کی ہے جی, اس کے بعد پھر آپ قومی سیاست میں کب آئے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 64 میں جب میں ہوا تو میں آئی واز ڈائریکٹلی الیکٹڈ, مطلب یونانیمسلی الیکٹڈ چیئرمین آف ٹاؤن کمیٹی. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز آلسو ممبر آف دی ڈسٹرکٹ کونسل, چونکہ ٹاؤن کمیٹی کا جو چیئرمین ہوتا تھا وہ ضلع کی کمیٹی کا بھی کونسل کا بھی ممبر ہوتا تھا. تو میں ادھر سے سرگودا پہنچ گیا, اور جتنے پولیٹیکل امپورٹنٹ لوگ تھے ضلع کے, جو ضلع کونسل کے, ان کے اندر مجھے بیٹھنے کا اتفاق ہوتا رہا. اور اس میں میری ایک دفعہ مرحوم احمد سعید کرمانی سے بھی بڑی ٹھیک اسٹرانگ جھڑپ ہوئی. وہ ایوب خان کے ڈیفینس میں آ کے بات کی تھی, تو میں نے ان کو کہ میں نے کہا جی کہ ہم نے جنگ کیوں کی, جو بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا تھا کہ 65 کی جنگ, یہ سودا ہوا تھا, یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا. میں نے کہا جی, اس نے وضاحت کی کہ اگر ہم یہ سمجھوتا نہ کرتے تو ہمارا ملک بھی چلا جاتا, وہ تو کشمیر کی جنگ تھی. میں اٹھ کھڑا ہوا, باقی تو سارا خاموش تھا. میں نے کہا جناب کرمانی صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ ایک شخص جو اس ملک کا سربراہ پچھلے 8 سال سے ہے اور آرمی چیف بھی اتنے عرصے سے رہا ہے, اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہوگا اور وہ جنگ میں کول جا کیوں؟ تو اس کو غصہ آیا, تو کہتا ہے وہ آپ کا لیڈر بھٹو, اس نے یہ ہمیں خطرات سے آگاہ کیا. میں نے کہا جی جب وہ منسٹر تھا تو اس وقت آپ کا بھی لیڈر تھا. خیر کرمانی صاحب بڑے غصے میں, انہوں نے ڈی سی صاحب کو اور جو چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل کے وائس چیئرمین تھے ملک منٹمانا, who was a very dear friend of my father, تو انہوں نے مجھے گرفتاری سے تو بچا دیا. تو میں تو معافی کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا تھا, چونکہ میرا جھگڑا پہلے یہاں کے اسسٹنٹ کمشنر سے ایس ڈی ایم سے ہو چکا تھا, اور اس نے پھر یہی کہا تھا کہ ان کو کہیں کہ معافی مانگے. میں نے کہا جی میں جیل جاؤں گا, معافی نہیں مانگوں گا. بہرحال میرا مزاج شروع تو ہے. تو جب وہ تو میں شہر کے سینٹر میں رہتا تھا. آپ کو بتایا کہ سندھ سے جو لوگ آئے, اردو سپیکنگ یعنی ایم کیو ایم کا یہاں ایک ڈیرا تھا بہت بڑا. اچھا, میں اسی ایریا میں رہتا تھا اس زمانے میں.
ایک این ٹائپ جو اسکواٹر سے. آئی واز ان میرڈ. میری ایک ہی بہن تھی جو غیر شادی شدہ تھی. میری اپنی شادی ہوئی ہی نہیں تھی. بہن بھائی ہم دونوں اس چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے. تو جو ایم کیو ایم کے لوگ تھے, یعنی جو اے جی پی آر کے اردو اسپیکنگ لوگ تھے, انہوں نے مجھے آ کے ملے اور کہنے لگے جی ہم بڑے متاثر ہیں آپ سے, آپ نوجوان ہیں, یہ ہیں, لیکن ہماری ایک شرط ہے. میں نے کہا جی بتائیے. کہنے لگا اگر آپ وعدہ کریں کہ آپ ووٹ مادر ملت کو دو گے تو ہم یونانی مسیحی آپ کو دیں گے ووٹ. میں نے کہا سیدھی بات یہ ہے کہ میں محترمہ فاطمہ جناح کا بے انتہا احترام کرتا ہوں, چونکہ ہمارے قائد اعظم کی وہ ہمشیرہ ہیں, لیکن میں بنیادی طور پہ ایک اسٹرانگ لیڈرشپ کا قائل ہوں, اور خاتون کو استعمال کیا جا رہا ہے جو مجھے پتہ ہے کہ کہاں سے قیم شروع ہوئی ہے. چونکہ یہاں جو مسلم لیگ کے کرتا کرتے تھے, نواب کا لوا کے دست راست ان کا تھا محمد حیات خان ٹمن, اور وہ جب آئے ایوب خان کے الیکشن میں تو میں اس علاقے میں ان کا سب سے بڑا حامی تھا. میں وہ ادھر انکار کر دیا, لیکن الٹیمیٹلی ووٹ 2 دن پہلے وہ میرے پاس آئے کہ ہم ووٹ تو آپ کو دیں گے لیکن آپ ہماری بہن نہیں مان. تو انہوں نے مجھے اندر کی بات ساری بتائی کہ ہوا کیا تھا. انہوں نے کہا جی محترمہ فاطمہ جناح کو اس لیے بنایا گیا, یہ محمد حیات خان ٹمن نے بنایا, اور پھر نواب کا لباغ سے انہوں نے میری ملاقات کی جب سرگو دیا ہے تو ہی کنفرمڈ کہ ایک کراچی کے ہوتے تھے حبیب اللہ کراچا, بہت بڑے, جو نواب کا لباغ کے بڑے مخالف تھے آپس میں. تو حبیب اللہ پراچا کو کہا گیا کہ جناب چونکہ وہاں ایک لابی یہ بھی چل رہی کہ اعظم خان نو ایوب خان کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے, چونکہ اعظم خان انتہائی مقبول تھے ایسٹ پاکستان میں. جی. تو اس پہ ایوب خان کے پاؤں جلے کہ اگر وہ ادھر سے جیت گیا تو یہاں اپوزیشن تو پہلی بنی پڑی ہے. تو انہوں نے یہ گیم کھیلی کہ کراچی کو بلایا حبیب اللہ کو اور کہا کہ تم جاؤ بھاشانی کے پاس اور یہ اتنے پیسے لے جاؤ اور اس کو راضی کر دو تاکہ ہی شوڈ گیٹ آؤٹ آف. تو وہ گئے, اور اس کے لیڈر جو اپوزیشن کے اس وقت تھے جناب ولی خان صاحب, وہ بڑے اسٹرانگ آدمی تھے. انہوں نے پیسے لیے اور دوسرے دن اعلان کر دیا کہ ہم تو کسی عورت کو ووٹ نہیں دیں گے, ہم کسی کو عورت کو ووٹ نہیں دیں گے, جو اس کا نعرہ تھا. تو پھر وہ بدل گئے اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اگر محترمہ بھی آ گئیں تو کیا ہوا. تو ولی خان نے اس کو کہا کہ مولانا یہ بتاؤ کتنے پیسے لیے. ہم نے کوئی پیسہ نہیں دیا. اس نے کہا بتاؤ. میں کہہ رہا ہوں میں نے نہیں لیا پیسہ. اس نے بچے لوگ نے لیا ہو تو مجھے نہیں پتا. تو اس طریقے سے انہوں نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو لے آئے تاکہ اعظم خان وہاں سے امیدوار نہ بنے. اس سے ایوب خان ہارتا تھا الیکشن. اور میں ذہنی طور پہ جو بتا رہا ہوں کہ آلویز یہاں بھی بطور یعنی پورا بھوندا تھا. مجھے افسوس سے کمشنر تک تو میں نے بطور چیئرمین بھی ٹکر لی, لیکن ڈٹ کے کی. اور وہ کیا تھا, بڑا اعلیٰ انسان تھا. اور ڈاکٹر فروخ کا والد خان, مجھے یاد اب نام نہیں آ رہا, تو ہمارے کمشنر تھے. اس نے آ کے مجھے ریسکیو کیا, ورنہ 2 کمشنر تو میری جان کے پیچھے پڑ گئے تھے. انہوں نے اس سپرنٹ کو میں نے معطل کیا, انہوں نے بحال کیا, میں نے اس کو پھر معطل کیا, انہوں نے پھر بحال کیا, میں نے آخر میں اس کو ڈسمس کر دیا. مجھے تھا وہ تلگام کا رہنے والا تھا تو حیات ٹمن بھی وہاں تھا. وہاں سے اس نے مجھے فون کیا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو, اس کو بحال کرو, میرا وہ بڑے دباؤ ہے. میں نے کہا جی کسی کرپٹ آدمی کو میں برداشت نہیں کرتا ہوتا, اینڈ آئی ریفیوزڈ. تو میرا اپنا ایک مزاج رہا ہے شروع سے ہی. تو پھر خدا کے فضل و کرم سے ایک دن ہوا یوں کہ میں
جا رہا تھا سرگودا اٹینڈ کرنے میٹنگ ڈسٹرکٹ کونسل کی، تو کالج کے اوپر سڑک پہ بہت سارے نوجوان اسٹوڈنٹس کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے میری گاڑی روک لی اور کہنے لگے آپ پیپل پارٹی میں شامل ہوں. وہ کاظم علی گجر جو بعد میں ہائی کورٹ کے جج بھی بنے، وہ اور میرا اپنا کزن ایک اجاز بیچارہ اللہ مغفرت کرے اس کو، وہ لیڈر تھے. میں نے کہا جی میں نہیں جوائن کروں گا پیپلز پارٹی دباؤ میں آ کر کسی قیمت پہ. کیا یہی جمہوریت ہے کہ آپ مجھے زبردستی چاہتے ہیں میں جوائن کروں؟ تو یہ بات نکلی تو جو غریب طبقہ تھا اس کے نمائندے مجھے آ کے ملے، خصوصاً غریب کالونی کے، کہ جی آپ ایسا کریں کہ آپ پیپلز پارٹی کی طرف رجوع فرمائیں تو آپ کا مستقبل بڑا زبردست بن جائے گا. پھر ارد گرد بھی کیا. خوشاب شہر تقریباً پیپلز پارٹی کی طرف مائل ہو چکا تھا، تو خوشاب سے مجھے سارے لوگوں نے بلا کے کہا کہ آپ ادھر آ جائیں. تو دین آئی جوائن دا پیپلز پارٹی. اور اس کے بعد پھر جو ہوا لمبی داستان ہے. ایم این اے کا الیکشن کب لڑا آپ نے؟ میں نے پہلا الیکشن 1970 میں لڑا، اور یہ جو ضلع سارا ہے اس وقت ایک کانسٹیچوئنسی ہوتی تھی جس میں یہ سون ویلی ساری تھی. تو اس زمانے میں کینڈیڈیٹ ملنے بڑے اوکھے تھے. تو بھٹو صاحب تشریف لائے، خوشاب جلسہ ہوا، تو وہ جب ختم ہوا تو میری گاڑی تھی اور تو کسی کے پاس تھی ہی نہیں. تو ہم نے وہ جانوروں والا ہاسپٹل ہے اس کے ساتھ ہی میدان تھا، وہاں لگایا ہوا تھا. تو میں نے بندوبست کیا کہ پیچھے سیڑھی لگا دیں اور بھٹو صاحب کو اتاریں، اور میں پیچھے گاڑی لے کے کھڑا ہو گیا. تو گاڑی میں چلا رہا تھا، میرے ساتھ بھٹو صاحب بیٹھے تھے، پیچھے خار صاحب تھا اور ممتاز کالوں جو ہمارا ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ تھے. انہوں نے سوال کیا، جناب کالوں کو کہنے لگے کہ چوہدری صاحب بتائیے کہ آپ نے اپنی ساری سیٹوں پہ امیدوار نامزد کر دی ہیں. اس نے کہا جی میں نے سارے سیٹوں پہ تو کر لی ہے، لیکن آہیر صاحب تیار نہیں ہو رہے کیونکہ ان کے بغیر ہمارے پاس کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے. تو یہ کہتا ہے نہیں میں پروونس کی سیٹ لڑوں گا، میں قومی نہیں لڑتا. ان کا یہ ڈر تھا کہ اگر یہ پروونس میں پہنچ گیا تو میری وزارت گئی. اچھا. میں نے کہا جی وہ یعنی 1/3 نہیں 2/3 کے قریب امانوں کی اکثریت ہے اس کانسٹیچوئنسی میں، اور انہوں نے تنظیم الامان بنا رکھی ہے، میں قومی اسمبلی کا جیت ہی نہیں سکتا. تو بھٹو صاحب نے ذرا سختی سے کہا کہ آہیر صاحب you are talking about winning and I want sacrifice. اچھا. And you will have to contest. میں کہا سر I will have to. تو جا رہے تھے تو راستے میں سہیوال جانا تھا، تو ایک جب موڑ پہ جو کھڑے تو کچھ ڈھول لے کے کھڑے تھے لوگ، تو بیچ میں گاڑی میں کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی میں الیکشن جیت رہا ہوں. وہ چند لوگ کھڑے تھے جو کہ یہ نکلے ہوئے غریب لوگ میری استقبال کے نکلے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بات پھیل چکی ہے. بہرحال آ گیا، میں الیکشن لڑائی فنش سیکنڈ. جو ٹوانے تھے وہ جو میرا خاص اور خاص تھا، یہ میرا بیٹا گواہ ہے کہ میں نے اس کو بھی کہا تھا کہ مجھے زندگی میں کسی چیز کی شرمندگی نہیں ہے ماں سوائے اس بات کے کہ میں چاچے فتح محمد ٹوانے کے بیٹے کے خلاف اسی سیٹ پہ الیکشن لڑا، چونکہ بھٹو کا حکم تھا، اور اس سے ان کو بھی رنج پہنچا. انہوں نے میرے ساتھ محبت کا انتہا کی ہوئی تھی. آئی واز اے سیکنڈ سن، لیکن میں وہ پھنس گیا. تو بہرحال دیٹ از ہاؤ آئی کیم، اور وہ الیکشن ہار گیا. اس کے بعد 2 دفعہ میں پیپل پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن جیتا، اور 77 میں جیتا. اچھا. اور پھر 85 میں بھی میں پیپل پارٹی کے ہی ووٹ پہ الیکشن جیتا نا. اس وقت پارٹی نان پارٹی الیکشن تھے. میں 77 بھی پیپل پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن جیتا، 85 بھی میں نے پیپل پارٹی کے نعرے پہ الیکشن لڑا. اور میں پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا. جی بہرحال ہو گئی. اور یہ کرتے کرتے کیا ہوا کہ پھر جب انہوں نے مانگے اپنے ڈی سی صاحب سے کہ لوگوں کے اپنا جو الیکٹ ہوئے ہیں ان کی ذرا رائے دیں، تو میرے مقابلے عزیز الحق قریشی صاحب تھے
جی بڑے انفلوئنشل قریشی خاندان کے بہت بڑے. آپ کے دوست بھی ہیں وہ؟ بہت قریبی دوست, بہت قریبی دوست, بھائیوں سے زیادہ